بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یہ تھے علماء کمیٹی کے صدر نبیل بھائی جو اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں نعت مقبول کریم کے لیے احمد شکر علی بھائی سے کہ وہ یہاں آئیں اور نعت مقبول کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے میں نے سلام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی بات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اشعار پیش کروں گا. کوئی بھی شعر اچھا لگے پسند آ جائے آپ تک پہنچے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہیے گا. ذرا ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا
اس کے دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کے دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اور میرے آقا کی نظروں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کی نظروں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کی نظروں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ابراہیم چترالی بھائی کے جو اپنے خوبصورت انداز میں نعت مقبول کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آج ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، آج ہمارے درمیان جو مقرر موجود ہیں سید فرحان انصاری بھائی، کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے، پاؤسر زمین پارٹی سے جنرل الیکشن میں صوبائی اسمبلی کی حلقہ PS 102 سے امیدوار بھی کام نامزد کے لیے گئے تھے۔ کمیٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر ہیں اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے قائم مقامی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو بہت خوبصورت انداز میں نبھا رہے ہیں۔ ان کو ان الفاظوں میں بلانا چاہوں گا کہ صبح چلنے لگی، لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گنگے برائی کرنے لگے، ہمارے قد تک نہ پہنچ سکے تھے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں سید فرحان انصاری بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین پاکستان زمین پارٹی مصطفیٰ کمال بھائی، پریزیڈنٹ انیس قائم خانی بھائی، سینٹرل کیبنٹ نیشنل کونسل کے ارکان، ڈسٹرکٹ انچارجز، ڈسٹرکٹ کمیٹی اور یہاں پہ بیٹھے تمام شعبہ جات، ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں یہاں کھڑے ہو کے آپ سے گفتگو کر سکوں اور آپ سے اپنے دل کی دو باتیں کر سکوں۔ تقریر لکھ کے نہیں آیا ہوں، ایک تربیتی اجتماع ہے اور آج اپنے دل کی بات کروں گا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ اگر آج اس پنڈال میں چیئرمین صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب موجود ہوتے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی، پر آپ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہ سندھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب دورے سے واپس آئیں گے، تو وہ یقیناً سوشل میڈیا کے تھرو مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنی بات کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ایک پنڈال سجایا جاتا ہے، ایک تربیتی اجتماع یہاں پہ سجایا گیا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے میں بھی یہاں بیٹھ کے یہ سوچا کرتا تھا کہ ہم بھی اس اجتماع سے گفتگو کر پائیں گے، پر بعض دفعہ ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پارٹی کے کارکن ہیں کہ ہماری سینئر لیڈرشپ ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، اور جس انداز میں مجھے موٹیویٹ کیا گیا تو میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں یہاں پہ آج آپ تمام لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اجتماع کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ اجتماع اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کی اور میری سیاسی تربیت ہو سکے، آپ کی اور میری اخلاقی تربیت ہو سکے۔ ہم مختلف فورم سے جاتے ہیں اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمیں اتنی تربیت مل گئی ہے الحمدللہ کہ آج ہم مختلف فورمز پہ جا کے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، صرف اور صرف اس تربیتی اجتماع کی وجہ سے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں میرے جیسے سیاسی کارکن جو شرماتے تھے،
جو بات نہیں کر سکتے تھے، پر اجتماع کی بدولت آج الحمدللہ مختلف فورمز پہ بھی جاتے ہیں، اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں یہاں پہ آپ کو میرا تعارف انہوں نے کرایا، میرا تعارف بزنس کمیونٹی سے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ جب میں نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کی، کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ میرے سینئر ایکس ایم پی اے عبداللہ شیخ بھائی نے یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی اور ایک لفظ کا یوز کیا تھا، وہ ورڈ تھا درد مند اور غرض مند، جس کے چیئرمین صاحب نے ان کو عبداللہ بھائی کو کاپی رائٹس بھی دیے تھے۔ وہ جو ورڈ ہے درد مند اور غرض مند، کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، آپ ہماری فیملی ہیں اور ہمارے چیئرمین کی بھی خاص طور پہ ہدایت ہے، آدمی کو ہمیشہ سچ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو میں فخر محسوس کرتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو سچ بتانے کے لیے، نہ تو میں اس پارٹی میں کوئی درد لے کر آیا تھا اور نہ ہی میرا اس پارٹی میں کوئی غرض تھا آنے کے لیے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے نہ درد تھا نہ غرض تھا، پھر فرحان بھائی نے یہ پارٹی کیوں جوائن کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ پارٹی کیوں جوائن کی۔ ہم اپنی زندگیوں میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، دوستیوں میں، اور کچھ ایسے ورڈز ایکسچینج کر لیتے ہیں جو ہر حال میں کردار والے لوگوں کو نبھانے پڑتے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لوں گا، میرے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا۔ ایک ایکس ایم این اے کے ساتھ میری شمولیت ہوئی اور ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا، جب بہادر آباد اور پی آئی بی والے بہت سارے معاملات تھے، آپ سب کھیل میں ہوگا، تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ فرحان بھائی میں پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے گا اس وقت کی میں اپنی کیفیت آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو پی ایس پی کے سوا کوئی اور جماعت نظر نہیں آتی؟ پی ٹی آئی اپنے عروج پہ تھی۔ 3 دن کے بعد ان کا مجھے دوبارہ سے فون آتا ہے اور پھر وہ مجھ سے اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ فرحان انصاری بھائی آپ نے کیا سوچا پی ایس پی میں جانے کے لیے؟ تو وہ جو ایک لمحے کا 1 منٹ کا جو میرا فیصلہ تھا، آپ یقین کیجئے اس فیصلے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اس 1 منٹ میں میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے حامی بھر لی، اور ہماری شمولیت کا ٹائم قریب آ گیا، کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنے دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا سوشل سرکل ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے اور انیس قائم خانی سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے بہت سارے سوال جواب کروں گا۔ بہرحال مصطفیٰ بھائی شاید اس وقت ملک میں نہیں تھے، میری انیس بھائی سے ملاقات ہوئی اور میں اپنے دل میں سوچ کے گیا تھا میں انیس بھائی سے یہ سوال بھی کروں گا، یہ سوال بھی کروں گا، پر آپ یقین کریں میں ان سے ایک سوال بھی نہیں کر پایا اور میں خاموش ان کو بیٹھا دیکھتا رہا۔ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، شاید مجھے میرے آدھے سوالوں کا جواب تو انیس بھائی کی باتوں سے ہی مل گیا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال بھی نہیں کیا اور میں پی ایس پی میں شامل ہو گیا۔ اس وقت بھی میرا ذہن اتنا کلیئر نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، جس فیصلے کی مخالفت میرے اپنے گھر سے ہوئی، میرے اپنے دوستوں سے ہوئی، امیجیٹ فیملی ممبر سے ہوئی کہ فرحان بھائی یہ تم نے کیا کر لیا، کیونکہ ماضی میں بھی میرے گھر سے بھی کسی نے سیاست نہیں کی تھی۔ بہرحال ہماری شمولیت ہو گئی، پی ایس پی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے گا جس طرح میں سچائی سے گفتگو کر رہا ہوں تو اپنے دل کی بات کروں گا یہاں پہ۔ اس کے بعد جب میں نے جو باتیں سن رکھی تھی انیس بھائی کے حوالے سے، مصطفیٰ بھائی کے حوالے سے، میں جب یہاں پر آیا اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ جو بات مجھ سے کی جا رہی تھی وہی بات سینٹرل کیبنٹ سے بھی کی جا رہی تھی، جو بات سینٹرل کیبنٹ سے کی جا رہی تھی وہی بات بزنس فورم سے بھی کی جا رہی تھی، جو بات بزنس فورم سے ہو رہی تھی وہی بات بند کمرے میں بھی ہو رہی تھی، وہی بات میڈیا پہ بھی ہو رہی تھی۔ تو میرا ذہن اور زیادہ کلیئر ہونا شروع ہوا۔ میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی کوئی کام لینا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا دماغ اور زیادہ پختہ ہوتا گیا، کلیئر ہوتا گیا۔ میں نے یہاں کا ماحول دیکھا، الحمدللہ یہاں پہ نماز ہو رہی تھی۔ جس طرح انیس بھائی، مصطفیٰ بھائی، کبھی کبھی تو آپ یقین کریں مجھے شرم آ جاتی ہے، جس طرح ہم روم میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی لیڈر اس طرح اپنے کارکنوں سے ملتا ہوں۔ بہرحال سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ہم نے بغیر کسی اس کے اپنا کام شروع کر دیا، نیک نیتی کے ساتھ، دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں دیکھا،
کوئی کتنا پرانا ہے یا کوئی کتنا نیا ہے. ہم نے اپنا کام اپنی ایمانداری سے کرنا شروع کر دیا. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، جنرل الیکشنز آ گئے. جنرل الیکشنز آنے کے بعد پارٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو سب فالو کرتے ہیں، ہم نے بھی فالو کیا. مجھے پی ایس 102 گلشن اقبال جمشید ٹاؤن سے ایز اے صوبائی اسمبلی ممبر چنا گیا. میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. اتنے کم ٹائم میں پارٹی نے میرے اندر کچھ دیکھا، یا جو میری ذمہ داری تھی شاید میں اس کو صحیح طریقے سے نبھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع تھا، مجھے یہ موقع دیا گیا. ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ یقین کریں، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، محنت ہو. صبح کام کیا، رات کام کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے تھا. پر اس نتیجے پہ نہیں جاتے. اس کے بعد وہ سب نے دیکھا جو ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا. بہرحال انسان ہے، کوئی بہت پرانے سیاستدان نہیں تھے، ڈی موٹیویٹ ہو گئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہاں سچ گفتگو کرنے کی. ڈی موٹیویٹ تو ہو گئے، پر اپنے لیڈران کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کیا کہ اپنے فون بند کر دیے، یہ بھی نہیں کیا کہ یہاں پہ پاکستان ہاؤس آنا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کوئی سیاسی قد نہیں تھا. یہاں پہ میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ فرحان بھائی، کیونکہ آپ ایک بار آپ ایز اے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، تو لہٰذا پی ایس پی کا تو کوئی فیوچر ہے نہیں، تو پھر آپ پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور میں نے مشورہ بھی کیا، 2 سے 3 لوگوں سے میں نے مشورہ بھی کیا. اس میں سے تینوں نے ہی مجھے کہا کہ فرحان بھائی پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں. پر شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا تھا. اور جیسے مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں، جو کردار والے لوگ ہوتے ہیں، جو کمٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مشکل وقت میں اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. خیر، ہمارا سیاسی سفر چلتا رہا. اس کے بعد مجھ کو گلشن اقبال ریزیڈنس کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، میں نے اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اور میں سیاسی کارکن ہیں، تو ہمیں ایم پی اے تو بننا نہیں تھا، اور وہ الیکشن بھی گزر چکے تھے. اس کے بعد میرا یہ ذہن تھا کہ میں اپنی لیڈرشپ کو، میں اپنی سینئر لیڈرشپ کو جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیسے ثابت کروں کہ واقعی مجھے ایم پی اے نہیں بننا تھا. تو یہ ثابت میں نے کیا اپنے کام سے. اس کے بعد میں نے صرف اور صرف کوشش کی کہ میں کام کروں. اس کے بعد مجھ کو گلشن ریزیڈنس کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، پھر مجھ کو کے او سی کا ممبر بنایا گیا. اس کے بعد مجھ کو ڈسٹرکٹ ایسٹ ریزیڈنس کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. پھر کچھ عرصے کے اندر ہی مجھ کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کا قائم مقام صدر بنایا گیا. میں کام کرتا چلا گیا اور میں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، الحمدللہ. اور آج بھی میری کوشش ہوتی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنی چیئرمین صاحب کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، سینئر لیڈرشپ کا، کہ جو ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. جو ذمہ داری مجھے دی گئی میں نے اس سے بڑھ کے کام کیا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی اس سے بڑھ کے کام کرتا رہوں گا. اور میں یہاں پہ شکر گزار ہوں اپنی ڈسٹرکٹ کمیٹی کا، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا قائم مقام صدر ہوں. جس طرح سینئر لیڈرشپ نے اور ڈسٹرکٹ نے میرے ساتھ کولیبریشن میں کام کیا، تو اسی نتیجے کی بنا پہ ہم کام کر رہے تھے. میں یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. سینئر لیڈرشپ تو بیٹھی ہوتی ہے، نہ ہمیں ان کو امپریس کرنے کی ضرورت ہے. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے کام پہ امپریس ہوتے ہیں. میں آپ سے یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. مجھے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، اور دل سے افسوس ہوتا ہے، جب مصطفیٰ کمال بھائی یہاں کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ تم لوگ میری فریکوینسی میچ نہیں کر پا رہے ہو. تو آپ یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کے جس دن مصطفیٰ کمال بھائی یہ بات بولیں گے کہ آج تم لوگوں نے میری فریکوینسی میچ کر لی ہے اور تم لوگ بھی اسی طرح کام کر رہے ہو، تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی. کیونکہ میں آج آپ کے دل کی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی وہی ٹائم دیکھا ہے جو ٹائم ہم نے دیکھا ہے. الیکشن ہارنے کے بعد آپ یقین کیجئے گا کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو جو میری امیجیٹ فیملی تھی انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا. اور آپ سب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. جب ہم محلے میں جاتے تھے
اپنے آفیسز کے اندر جاتے تھے، جس کے پاس جاتے تھے اس نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا، پر ہمارا دماغ الحمدللہ اتنا کلیئر ہو چکا تھا کہ ہم صحیح آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صحیح لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے بھی اپنی ضد بنا لی کہ پی ایس پی ہماری ضد ہے، انیس قائم خانی ہماری ضد ہے اور مصطفیٰ کمال ہماری ضد ہے۔ تم ہمیں جتنا تنقید کا نشانہ بناتے رہو گے انشاءاللہ تعالی ہم اتنا کام کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ آپ اور میں سیاسی کارکن ہیں۔ ہم اب اس بات کو کلیئر کرتے ہیں ذہنی طور پہ اور دماغی طور پہ، بہت سارے لوگوں کے کلیئر بھی ہوگا، پر اس کو اور کھل کے بات کرتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس پارٹی میں تصویریں کھنچوانے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ہم اس پارٹی میں اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ اور میں جو اس پارٹی میں آتے ہیں نا، اپنی فیملی کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو کیا یہ رزلٹ بھی ہم اس پارٹی کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ 8 بجے کا اجتماع کا ٹائم ہوتا ہے، اکثر مصطفیٰ بھائی غصہ بھی کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں جو بھی ہمیں پارٹی کا ٹائم دیا جائے ہم اس ٹائم پہ پورا اتریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیاسی کارکن کا کام کیا ہوتا ہے، آپ کا اور میرا کام کیا ہے۔ میں یہ یہاں پہ نہیں بتاؤں گا، یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے کب آئی، کیا کیا، ہماری لیڈرشپ کیا چاہتی ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں، بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو میں ان تمام سیاسی کارکنوں سے مخاطب ہوں جو اس شہر کو اون کرتے ہیں، جو اس شہر کو اون کرنا چاہتے ہیں اور جو واقعی ایک لیڈرشپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آج جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی مخاطب ہوں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بھی مخاطب ہوں، اے این پی سے، ایم کیو ایم سے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آج میں ان تمام سیاسی کارکنوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ تم سیاسی کارکن ہو تو یقیناً اس طرح تو میری بات سمجھو گے نہیں، تو آؤ دلیل سے بات کرتے ہیں اور تم کو سمجھا کے بات کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو ہماری پارٹی ہے جس نے 3 مارچ کو آنے کے بعد جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں اپنی پارٹی کی یہاں پہ 2 منٹ کے لیے تعریف نہیں کرتا، آپ سب کو پتہ ہے مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا کیا اور پی ایس پی نے کیا کیا، اور مصطفیٰ کمال بھائی نے اس سے پہلے اس شہر کے اندر کیا کیا۔ اب 2 منٹ کے لیے دیکھ لیتے ہیں کیا پی ایس پی کا یہ پلڑا بھاری ہے میری باتوں سے، میری دلیلوں سے، یا ان سیاسی جماعتوں کا یہ پلڑا بھاری ہے جو آپ کو اور مجھے بیوقوف بناتے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اس جماعت کی جو 35 سال سے اس شہر کے اندر راج کر رہی ہے، جو اس شہر کو کہتی تھی یہ شہر ہمارا ہے۔ تو آئیں اس سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں، اور تمام کارکنوں سے میں مخاطب ہوں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں۔ اس شہر میں ایم کیو ایم نے ہمیں کیا دیا؟ کیا جو شہر کہتی تھی، جو پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنایا، اس شہر کو انفراسٹرکچر دیا، پانی کی لائنیں ڈال دی، روڈیں بنا دی، اس شہر میں یونیورسٹیز بنا دی، فیکٹریز بنا دی، کوٹا سسٹم کر دیا، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا اس سیاسی پارٹی نے، صرف اور صرف آپ کو لاشیں دیں اس سیاسی پارٹی نے۔ ایک نسل ہماری کٹ گئی، ایک نسل ملک سے باہر چلی گئی، ایک نسل آج بھی جیلوں میں ہے، جو میری اور آپ کی مائیں اور بہنیں وہاں پہ جا کے کوٹوں کے اندر جا کے ذلیل اور رسوا ہوتی ہیں۔ وہ بچے بڑے ہو گئے پر وہ کیسز ختم نہیں ہوئے۔ تو ان سیاسی جماعتوں نے مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، ان سیاسی جماعتوں نے صرف دہشت دی ہے، بوری بند لاشیں دی ہیں اور کچھ بھی نہیں دیا۔ تو کیونکہ تم سیاسی کارکن ہو تمہیں کھلے دماغ سے اب سوچنا پڑے گا۔ اب وہ ٹائم چلا گیا کہ ہم یہاں ہو جائیں گے وہاں ہو جائیں گے، اپنا دماغ تم کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں آپ سے دوسری سیاسی جماعت کی جو سندھ میں پچھلے 3 دہائیوں سے سیاست کر رہی ہے۔ اس نے آپ کو کیا دے دیا؟ وہ سیاسی جماعت تو کراچی کو اون بھی نہیں کرتی ہے، اور آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس نے تو جو کراچی کے پاس چیزیں تھیں، اس نے تو کے بی سی بھی آپ سے لے لیا، واٹر بورڈ سے بھی آپ سے لے لیا، یہی نہیں اس نے تو گٹر کے ڈھکن کا بھی اختیار آپ سے لے لیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت آپ کے اور میرے مستقبل کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے یہ بات کہنے میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے
کہ جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم لاڑکانہ جیسا شہر ہم نے پیرس بنا دیا، تو میں نے جو ہمارا پچھلے دنوں لاڑکانہ کے اندر جلسہ ہوا، وہاں پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نیشنل کونسل کی رکن آسیہ اسحاق باجی نے ایک گلی وہاں سے سوشل میڈیا کے تھرو لائیو کر کے ہمیں دکھائی ہے، گٹر وہاں پر بہہ رہے ہیں، گندگی کا وہاں عالم ہے، روڈیں آپ کی ٹوٹی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کتنے ہزار ارب روپے کہاں خرچ کر دیے، مجھے تو کہیں وہ 1 روپے نظر نہیں وہاں پہ نظر نہیں آیا، شاید صرف وہ آپ نے کاغذوں کے اندر پیسے خرچ کر دیے۔ میں یہاں پہ جماعت اسلامی پہ کوئی بات نہیں کروں گا، ANP پہ کوئی بات نہیں کروں گا، میں تیسری اس سیاسی جماعت پہ گفتگو آپ سے کرتا ہوں جس نے کراچی کا نعرہ لگایا، وزیر اعظم کراچی سے، اور آپ کے اور ہمارے کچھ لوگوں نے، ہماری فیملیز نے، ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس نعرے میں آ کے ایک بار پھر سے بے وقوف بن گئے۔ وزیر اعظم کراچی، وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ NA 243 جس حلقے سے میں بھی الیکشن لڑ رہا تھا، انہوں نے الیکشن ہارنے کے بعد وہ سیٹ چھوڑ دی، تو کہاں گیا ان کا وہ سیاسی نعرہ کہ وزیر اعظم کراچی سے؟ آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اور کراچی کو بیوقوف بنانے کے لیے سب کو کراچی ہی نظر آتا ہے، تو ان کے بھی کچھ وعدوں پہ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کبھی بھیک نہیں مانگوں گا، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بلند ترین سطح کا قرضہ آپ کے وزیر اعظم صاحب لے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، نوکریاں دینا تو بہت دور کی بات میرے دوستوں، انہوں نے تو ہماری اور آپ کی جو نوکریاں تھی وہ بھی ہم سے چھین لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر دوں گا آپ کو، گھر دینے کے لیے تو بہت دور کی بات، یہ جہاں ہم رہتے تھے کراچی کے ساتھ جو اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر ہو رہا ہے، یہ بھی آپ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی سب دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارا یہ شہر لاوارث ہے اور ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں۔ وہ کہاں گئی یونیورسٹی جو انہوں نے کہا تھا میں آپ کو یونیورسٹی دوں گا، وہ کہاں گئی وہ اتنی باتیں ان لوگوں کی جو انہوں نے وعدے کیے تھے؟ تو آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے اور میں نے اگر اس کراچی شہر میں آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل ہے تو وہ کس لیڈر کے ساتھ تھے۔ میں آپ تمام لوگوں سے، آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام سیاسی کارکنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنا دماغ کھولیں، پاکستان ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے ان تمام سیاسی لوگوں کے لیے کھلے ہوئے آئیں اور مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ شامل ہوں اور PSP کے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس شہر کو ترقی دے سکیں۔ میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا، ایک بار میں پھر سے بہت شکر گزار ہوں مجھے جو یہ موقع دیا گیا کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کر سکوں۔ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا اس شعر کے ساتھ، نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر چھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات کم ہی جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ مشعل راہ جلا کے جیے۔ پاکستان زندہ باد، PSP زندہ باد۔ ابھی سید بادشاہ سید فرحان انصاری بھائی بہت خوبصورت انداز میں اپنے مخصوص لب و لہجے میں بتا رہے تھے کہ لہو کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، جام صفات پیا جب یہ قضا بہکی، پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لیے، کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے، کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے۔ اب میں شمشاد صدیقی بھائی کو ان الفاظوں کے ساتھ بلانا چاہوں گا کہ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی، ریاست اگر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، مگر نہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں شمشاد صدیقی بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، نیشنل کونسل کے اراکین، سینٹرل کمیٹی کے اراکین، ڈسٹرکٹ چیئرمینز، تمام اراکین پاک سرزمین پارٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان بھائی نے ماشاءاللہ بہت زبردست خطاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غالباً 3 سال کا عرصہ جو پارٹی میں ان کے ساتھ ہمارا گزرا ہے،
اس کا احاطہ کیا ہے انہوں نے اپنے خطاب میں، اور بڑا کمپریہنسو انداز میں تمام جو ٹاپکس تھے ان کو انہوں نے ماشاءاللہ کوزے میں بند کیا ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے کہی کہ جب یہ پارٹی میں آئے تھے نہ انہیں غرض تھی نہ انہیں درد تھا، اس کی میں ضرور تصحیح کروں کہ غرض تو واقعی میں نے ان میں نہیں دیکھی، لیکن پارٹی کا درد میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ ان کے دل میں ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے ایک بات شروع میں کہی، وہ یہ کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کیا کبھی اس اسٹیج سے ہم بھی گفتگو کر پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے چیئرمین کی ہدایت پہ یہ پروگرام شروع کیا، تربیتی جب پروگرام شروع کیا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جس میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے یا جو کوئی اپنی بات پہ عبور رکھتا ہے یا کسی کو کسی ٹاپک پہ عبور حاصل ہے تو اس کے لیے یہ اسٹیج حاضر ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں نیشنل کونسل کے اراکین ہوں یا سینٹرل کمیٹی کے لوگ ہوں، آپ تمام حضرات کے لیے یہ اسٹیج اوپن ہے۔ اگر آپ بھی کسی اچھے ٹاپک پہ کیونکہ یہاں جو عمل ہے تربیت کا جو یہ اجتماع، اس کا مقصد یہی ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ ہم نے آپ سے سیکھنا ہے اور آپ نے ہم سے سیکھنا ہے، اور یقین کریں کہ یہ جتنے آج ماشاءاللہ سے یہ 29واں اجتماع ہے، اس میں بڑی زبردست خطاب ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے حسان ثابت صاحب بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ آئین پاکستان کی 25 ایسی کلوز ہیں جو پاکستان کے عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ کے حقوق کی کہیں خلاف ورزی ہو تو آپ کسی بھی کلاس پہ جا کے جو ہے وہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اور اس میں میرا خیال اس دن انہوں نے بتایا کہ صرف 100 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو بڑی زبردست باتیں ہمیں پتہ چلی۔ اسی طرح آسیہ باجی کا ایک دن خطاب تھا تو انہوں نے ٹائم مینجمنٹ میں بہت زبردست خطاب کیا تھا، اور بڑی چیزیں اس میں سیکھنے کو موقع ملی۔ اور بے شمار خطابات جو ہوئے ہیں وہ ہمارے چیئرمین صاحب کے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاپولیشن پہ جو دنیا میں اس وقت پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے گاؤں گوٹھوں سے لوگ شہر کی طرف مائیگریشن کر رہے ہیں، تو اس پہ کتنا زبردست تھا اور کیا انہوں نے باتیں بتائیں۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے خطاب میں یہ سنا کہ چائنا کے اندر جب یہ پرابلم شروع ہوئی کہ جب ولیجز سے سٹیز کی طرف لوگوں نے مائیگریشن شروع کی، تو چائنا کی گورنمنٹ نے باقاعدہ اس پہ ویزا لگا دیا کہ جو گاؤں سے شہر جائے گا اس کو ویزا لینا پڑے گا، لیکن وہ کنٹرول نہ کر پائے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی وہاں ورک پرمٹ لگا دیا انہوں نے کہ اب جو بھی گاؤں سے شہر کی طرف جائے گا اسے ورک پرمٹ لینا ہوگا، پھر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ اور بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہمیں ترقی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ہمیں نئے شہر بسانے چاہیے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کے بعد آزاد ہوا، لیکن آپ دیکھیں کس تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ آپ دیکھیں ان کے جو گاؤں گوٹ تھے، میرا اتفاق ہوا ہے کئی دفعہ چائنا جانے کا، آج سے 10 سال پہلے گیا تو گونزو جو ایک جگہ بڑی مشہور ہے، وہاں پہ بڑی وہاں نمائشیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے جس طرح پرانا کراچی کا ایئرپورٹ تھا نا، اس طرح کا وہ ایئرپورٹ تھا، لیکن جب میں 10 سال کے بعد گیا ہوں، کیا بات ہے، مارکت الارا قسم کا انہوں نے وہ ایئرپورٹ بنایا، اس کو دیکھ کے دل خوش ہوا۔ بڑی تیزی سے ترقی کی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے ان کے شہر تھے، جو ان کے گاؤں تھے، تمام فیسلٹیز انہوں نے وہاں مہیا کر دی، تمام فیسلٹیز جو ہے نا وہاں مہیا کر دی، وہاں پہ انڈسٹریل ایریاز بنا دیے، وہیں پہ آپ کو جاب ملتی ہے۔ اب مصطفیٰ بھائی بھی اس دن یہ بات کر رہے تھے نا، اگر کوئی مالا کنڈ سے آتا ہے کراچی کے اندر کام کرنے یا مانسہرہ سے آتا ہے تو وہ بیچارہ مجبوری کی حیثیت سے آتا ہے۔ اگر آپ اس کو روزگار، اس کے گھر، کون اپنا گھر چھوڑ کے جائے گا کہ دوسرے شہر میں جا کے آباد ہو یا کسی اور جگہ، اپنا گھر بڑی مشکل سے چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن گھر کی مجبوریاں، مالی مجبوریاں، معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سفر پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایک سروے میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں پنجابی اتنے نہیں رہتے جتنے کراچی میں رہتے ہیں، اور پشاور میں اتنے پٹھان نہیں ہیں جتنے کراچی میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومتوں نے ان کو جو بنیادی سہولتیں تھیں وہ مہیا نہیں کی، ان کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے۔ کراچی الحمدللہ ایک بڑا شہر ہے، سی پورٹ ہے، یہاں پر روزگار کے مواقع ذرا زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہاں روزگار مل جاتا ہے۔ اور یہاں تو مصطفیٰ بھائی کی جو اس وقت خطاب تھا اس میں سیکھنے کا یہ موقع ملا کہ ملکوں نے اگر ترقی کرنی ہے تو انہیں نئے شہر آباد کرنے چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بلکہ ہر 4 دن کے بعد دنیا میں 10 لاکھ افراد پر مشتمل ایک نئے شہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم دیکھ لیں 70 سال میں ہم نے ایک شہر صرف آباد کیا اور وہ اسلام آباد ہے، اور وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے نہ مزدوروں کے لیے، وہ تو عمرہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اسی طرح سے کم چلیں، باقی چیزوں میں تو ہم نقل کرتے ہیں، ان چیز میں نقل کر لیتے کہ ہم اپنے جو گاؤں گوٹ ہے، اور بالکل صحیح کہا فرحان نے کہ اب ہم جلسے کے سلسلے میں جب لاڑکانہ گئے، آسیہ باجی نے بڑی محنت کی، گلیوں میں جا کے
اور میں خود بھی پہلی دفعہ لاڑکانہ گیا ہوں. لاڑکانہ جا کے واقعی بڑا افسوس ہوا. دیکھیں جب ہم شکایت کرتے ہیں نا پیپلز پارٹی سے کہ بھائی پیپلز پارٹی کراچی میں ترقیاتی کام نہیں کراتی, تو پھر ہمیں اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دیا. ایک بات سمجھ آتی ہے, اس لیے یہاں کام نہیں ہوتا. لیکن لاڑکانہ والوں نے تو بیچارے 30 سے 40 سال میرا خیال کسی دوسرے کو ووٹ دیا ہی نہیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. ان کی حالت بہت خراب ہے. اور پھر وہ ایک ضلع وہاں کا ڈوگری ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, پتہ نہیں کوئی 70 ارب روپے ان کو دے دیے. اس کو جا کے بھی ہم نے دیکھا تو وہاں گندی نالیاں, نہ پانی نہ سیوریج, یعنی گند پھیلا تھا ہر وجہ. آپ یقین کریں جب سے ہم لوگ لاڑکانہ سے واپس آئیں کراچی اچھا لگنے لگا ہے. میں کہا شکر ہے یار, یہ تو اس سے تو بہتر ہی ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا, پاور دی, لیکن اس کا کوئی استعمال ہی نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں نا, وہ چاہتے تو لاڑکانہ تو اس وقت جو ہے وہ کراچی سے بہتر ہونا چاہیے تھا, بلکہ پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہونا چاہیے تھا لاڑکانہ کو. اس کو کہتے ہیں نا, اس کو تو پیرس بن جانا چاہیے تھا. کب تک نہ ان کو کوئی آپس میں لڑائی ہے, نہ وہاں لسانیت کا مسئلہ ہے. سب تمام ایک ہی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں, اور حکومت میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں, اور بجٹ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. تو اب کون سی چیز مانے ہیں کہ وہ ترقی نہیں کر رہا؟ تو وہ یہی ہے کہ بس جس طرح سے کرپشن کا دور یہاں پر چل رہا ہے, اللہ معاف کرے, زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے شاکر بھائی نے 2-3 چیزیں کہی تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ خواتین کا جلسہ ہے. خواتین کا جلسہ جو انشاءاللہ تعالی 1 مارچ کو الفاروق گراؤنڈ ناظم آباد میں انشاءاللہ ہوگا. اور جس طرح سے ہم تمام خواتین نے بھی اور تمام اراکین نے محنت کر کے, لاڑکانہ کے جلسے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ سے. اور دیکھیں کہ لاڑکانہ میں ہمارے تصور سے زیادہ کامیاب تھا, اللہ کا شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قیادت کی ایمانداری ہے اور ان کا کردار ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے, کراچی سے تو ہم بسیں لے کے نہیں گئے نا, تمام وہیں کے لوگ تھے, اور ایک بھرپور جلسہ الحمدللہ کا وہاں ہم کر کے آئے ہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ تمام حضرات کا اس میں نہ صرف یہ کہ فزیکل تعاون تھا, بلکہ جس طرح سے اس دفعہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوا ہے کہ مالی تعاون جو ہے عام کارکن نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. آپ تمام حضرات نے اس میں 1,000 روپے چیئرمین صاحب کی اپیل پہ دیے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور اس دفعہ یہ ہوا کہ پھر ہماری جو مرکزی کابینہ ہے اور جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, ہمیشہ جب ہم اس طرح کے پروگرام کرتے تھے تو ہمیں لوگوں سے مدد کے لیے جانا پڑتا تھا. اور یہ پہلی مرتبہ ہے یہ جلسہ جو ہے وہ کارکنوں کے بلبوتے پہ ہوا اور کامیاب جلسہ ہوا ہے. تو جیسا فرحان نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں رکنا نہیں ہے, یہ تو چونکہ سیاسی کام ہے یہ چلتا رہے گا. اور کچھ دن کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات بھی قریب ہیں, اور بلدیاتی انتخابات ہوں نہ ہوں, چیئرمین نے تو کہا دیکھیں جی ہم یہاں پہ سینیٹر یا MP یا MNA بننے کے لیے تو آئے نہیں. ہمارے ذہن میں تو ہمیں اس شہر کو بنانا ہے, اس شہر کے لوگوں کو پانی دینا ہے, اس شہر کے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن دینی ہے, اس شہر کے سے گندگی صاف کرنی ہے. یہاں سیوریج کا نظام خراب درہم برہم. آپ دیکھیں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 70 سال میں اگر کراچی شہر میں کام ہوا ہے تو صرف وہ 4 سال تھے جب مصطفیٰ کمال شہر کراچی کا میئر تھا, اس کے علاوہ کبھی کام نہیں ہوا یہاں. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسی قیادت, ایک ایماندار قیادت موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ تمام مختلف ڈسٹرکٹ سے یہاں تشریف لاتے ہیں, کراچی کے کونے کونے سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں, ہر علاقے سے جس علاقے میں آپ ہیں وہاں آپ کو مصطفیٰ کمال بننا چاہیے, کیونکہ صرف ایک مصطفیٰ کمال سے اب کا اتنا بگاڑ ہو چکا ہے. دیکھیں جب سے مصطفیٰ بھائی گئے تقریباً 10 سال ہو گئے احسان بھائی, ایک اینٹ نہیں لگی کراچی میں, ایک اینٹ نہیں لگی. جو پروجیکٹ وہ شروع کر کے گئے تھے, کل اگر آپ نے ان کو ٹی وی پہ سنا ہو, کراچی کا کیا بلکہ پورے پاکستان کا پہلا, صدر کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا پارکنگ کی کتنی پرابلم ہوتی ہے, کہیں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے, کبھی پولیس والا آ جاتا ہے اور 3 رو میں گاڑی ہیں تو پھر ٹریفک کے مسئلے ہو جاتے ہیں. پورے پاکستان کا پہلا پارکنگ پلازا مصطفیٰ کمال بھائی نے صدر میں بنایا. آج 10 سال سے یہ لوگ اسے چلا ہی نہیں سکے, ایک گاڑی پارک نہیں کر سکتے وہاں پہ. کتنے یعنی شرم کی بات ہے کہ جو بڑا کام تھا وہ ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی نے کر دیا, اور ایک چھوٹا سا کام کہ صرف اس کو مینیج کرنا تھا, صرف مینیج کرنا تھا کہ بھائی کس طرح سے وہ گاڑیاں جائیں گی, کس طرح سے اس پہ مقصد ٹکٹ ایشو ہوں گے, کس طرح سے باہر. اتنا سا کام 10 سال سے یہاں پیپلز پارٹی بھی اور MQM بھی اور مسلم لیگ بھی اور GDA بھی اور سارے لوگوں کی حکومت رہی ہے. لیکن اتنا سا یہ پورا صدر کا مسئلہ حل ہو جائے, اگر دیکھیں وہ پارکنگ پلازا ایکٹیویٹ ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ آرام سے وہاں کہیں بھی گاڑی پارک کریں اور اپنا شاپنگ کریں اور وہاں نکل جائیں. تو
مختصر بات یہ ہے کہ بھائی اب آپ کے سامنے جو دوسرا چیلنج آیا ہے وہ خواتین کا جلسہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک منفرد جلسہ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمیں ماشاءاللہ ہم نے 25 جولائی کو ایک بھرپور جلسہ کیا، جنا گراؤنڈ جسے کراچی کی کوئی پارٹی بھر نہیں سکی تھی، الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی نے ہارنے کے بعد اس میدان کو بھر دیا الحمدللہ۔ اور اب یہ دوسرا منفرد جو ہے یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ، جس میں ٹوٹل خواتین ہوں گی، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لاسٹ میں مصطفیٰ بھائی نے آپ سے اپیل کی تھی کہ جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے نیشنل کونسل کے اراکین ہیں سینٹرل، ان کے ذمے تو چیئرمین صاحب نے 100 خواتین، اس میں یہ کہ ہماری جو بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہم نے ان کو لے کے آنا ہے۔ اسی طرح ہر کارکن کو تو بہت ہی ایزی ٹاسک ہے اس کے لیے کہ 10 خواتین ہر کارکن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لے کر اس جلسے کے اندر جو ہے وہ پہنچے، کیونکہ ہمیں سر دھڑ کی بازی لگا کے اس کو بھی کراچی کا سب سے عظیم الشان جلسہ بنانا ہے۔ تو تیار ہیں سب لوگ انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے اس کی جو مالی اعانت کی بات کی تھی، جس طرح سے ہم نے لاڑکانہ میں آپس میں کنٹریبیوٹ کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے پاس جائیں، کسی ایک سے کہیں، اس کی منتیں کریں کہ بھائی آپ ہمیں مقصد تھوڑے پیسے دو، کنٹریبیوشن۔ میرا خیال ہے ہم اس سلسلے کو بند کر دیں، ہم خود کھڑے ہو جائیں سب لوگ۔ اس میں آنرشپ بھی آتی ہے کہ جب میرا کسی چیز پہ ایک پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے نا تو میرے میں آنرشپ آ جاتی ہے۔ تو ہم جب اس پارٹی کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں، اس کی آنرشپ بھی ہمیں لینی چاہیے۔ تو ساتھیوں، آپ تمام لوگوں نے جس طرح سے لاڑکانہ کا جلسہ کامیاب کرایا، 1,000 روپے آپ لوگوں نے دیے، اس میں بھی اسی طرح سے تعاون کرنا ہے۔ کچھ آج کل 1,000 کی کیا ویلیو ہے، 1,000 کی کیا ویلیو ہے، لوگ پان اور گٹکا کھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا 1,000، اسے قطرہ قطرہ جو ہے نا یہ بہت بڑا دریا بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی منت سماج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کے پاس جا کے پھر ان کے احسانات دب جاتے ہیں ہم لوگ، اور شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن کتنی دفعہ یہ ہمارے قائدین جائیں گے لوگوں سے منت سماج کریں گے کہ جی ہم یہ پروگرام کریں، اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں میرا خیال اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے اور جو اس پنڈال میں نہیں ہیں، جو اپنے اس وقت کہیں دور ہیں کوئی مصروفیت کی وجہ سے، یقینی طور پر وہ فیس بک کے ذریعے یہ پیغام ضرور سن رہے ہوں گے کہ 1,000 روپے جو ہے نا وہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو بات مجھے آپ کے ساتھ کہنی تھی وہ یہ تھی کہ پولنگ ایجنٹس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری کچھ دن پہلے، اور بھرپور میٹنگ تھی، تمام اس کے اندر ساتھی تھے، ڈسٹرکٹ کے ساتھی بھی تھے اور ٹاؤن کے ساتھی بھی تھے۔ تو اس میں جو چیزیں ہم نے طے ہوئی تھی وہ اس میں تھا کہ ایک تو میرا خیال شاکر بھائی نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ لسٹیں فراہم کرنی ہیں پولنگ ایجنٹس کی، وہ اب تک نہیں ملی۔ تو اس پہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگوں سے اگر آپ لوگوں کی بات ہو گئی ہے تو پھر وہ لسٹیں جو ہیں فوری طور پر آپ دلاور بھائی ہیں، عبدالرزاق بھائی ہیں، شاکر بھائی ہیں، ان تک پہنچا دیں، تاکہ اس میں پھر ایک تربیتی پروگرام شروع ہوگا پولنگ ایجنٹس کے لیے۔ ایک ہم نے تربیتی پروگرام ترتیب دیا ہے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگوں کی لسٹیں آ جائیں گی تو پھر وہ ہم آپ کو پروگرام دے دیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہے نا وہ تقریباً اس کی تیاری آج کل مکمل ہے۔ تو آپ حضرات کے رابطے میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہوں تو ان کو آپ دعوت دیں پارٹی میں آنے کی، یہاں پاکستان ہاؤس لے کے آئیں، ملاقات کرائیں شاکر بھائی سے، دلاور بھائی سے، یہاں پہ لوگ ہیں تو ان کے تھوڑے سے انٹرویو ہوں گے۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں نے محنت ضرور کرنی ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوں، تاکہ یہ جو ہے نا یہ کامیاب ہو۔ بس یہ 2-4 باتیں تھیں آپ سے کہنی تھیں، اور آپ سے بس میری یہی گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، اچھا شاکر بھائی نے بھی بتایا 23 تاریخ کو سینئر سٹیزن کا اجلاس ہے، تو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہاں تشریف لائیں اس کے اندر اور اس میں بھرپور انداز میں شرکت کریں۔ اچھا، ایک چیز اور یہ تھی کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تربیتی، تو اس میں ہم نے کویسچن آنسر کا بھی رکھا تھا، تو اس سلسلے کو بھی ہم کرتے ہیں۔ آج فرحان بھائی نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اگر ان کو سن کے آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو میں نے مصطفیٰ بھائی سے بات کی کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ مختلف ٹاؤن سے، مختلف ڈسٹرکٹ سے یہاں ساتھی آتے ہیں، جب وہ کوئی پریزنٹیشن سنتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کے ذہن میں کوئی سوال بھی آتا ہوگا، تو یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، اگر آج کرنا چاہیں آج بھی کر سکتے ہیں۔ فرحان بھائی بھی موجود ہیں، ہماری پوری سینٹرل کمیٹی کے اراکین بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہی باتیں تھیں، تو وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ کہ ہر علاقے سے مصطفیٰ کمال نکلنا چاہیے، اور اس کے لیے دیکھیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ شہروں سے نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے علاقوں سے
کبھی آپ سنیں احمد ندیم قاسمی کا تعلق کہاں سے ہے؟ ویسے تو وہ لاہور میں رہتے ہیں لیکن لاہور کے نہیں تھے، وہ کسی گاؤں سے، ان کا بڑے بیچارے بیکورڈ علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ فیض احمد فیض ہو گئے۔ اسی طرح علامہ اقبال کا میں نے خود گھر دیکھا ہے، میں نے خود علامہ اقبال کا گھر دیکھا ہے۔ سیال کوٹ میں بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، لیکن کیا نام دیکھیں آپ، شاعر مشرق، کتنا بڑا نام ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ تہیہ کر لینا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر اٹل ہو جائیں۔ مجھے بعض دفعہ، ایک دفعہ پہلے بھی میں یہاں بیان کر چکا ہوں، کراچی کے اس بندے کی بار بار مجھے خیال آتا ہے کہ وہ بہت غریب انسان تھا، کراچی کا بندہ تھا، غریب انسان تھا۔ کبھی وہ بسوں میں ٹافیاں بیچتا تھا اور کبھی کندھے پر تھان رکھ کر کپڑا بیچتا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن تھا جب وہ یہ تھان کپڑوں کے رکھے ہوئے تھا تو اس نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ پڑے، اور لڑنے کے بعد ایک شخص نے اس کو دوسرے کو چھری مار دی، اور جب چھری ماری تو وہ زخمی حالت میں نیچے گر گیا۔ اور اس وقت اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی شخص اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ غریب انسان جو خود پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، اس دن اس نے ایک تہیہ کیا کہ آج کے بعد میں انسانیت کی خدمت کروں گا، آج کی میری جتنی باقی زندگی ہوگی وہ میں لوگوں کی مدد کروں گا۔ اب سے 2 سال پہلے اس شخص کو 19 توپوں کی سلامی میں دفن کیا، وہ شخص تھا عبدالستار ایدھی۔ تو آپ حضرات نے بھی عبدالستار ایدھی بھی بننا ہے، مصطفیٰ کمال بھی بننا ہے، انیس قائم خانی بھی بننا ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں۔ جزاک اللہ خیر۔